وعلم آدم الاسماء کلھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. یہی وہ ایکوائرڈ نالج ہے، فزیکل فنامنا آف نیچر کا علم. شروع میں آپ کوئی بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں نا. جب بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے. لوہا دریافت ہوا تو اس کو انسانیت نے نام دیا. کوئی جانور دریافت ہوتا ہے جو پہلے علم میں نہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے. کوئی دھات دریافت ہوتی ہے، کوئی پیریوڈک ٹیبل میں آپ کو پتہ ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ جو بھی چیز ڈسکور ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے. تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ انسانیت نے ترقی کی ہے. وہی علم جو ہے وہ جو پوٹینشلی، یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشل موجود تھا، ایکسپلور ہونے میں دیکھ لیں 10,000 سال لگ گئے، اور آج دیکھ لیں انسان کا علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے. عقل دنگ ہے. 8 سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے کہ انسان وہ سمجھ لے کہ یہ جنت ہی ہے. ہر چیز کس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے. الیکٹرانکس کی دنیا میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 50 سالوں کے اندر ہوئی ہے. تو یہ ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، چیزوں کے نام سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو. یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا، تو میرے پلان میں جو چیز ہے اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس انسان کو جو تمہیں نہیں دی ہے. تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا. اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے، تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ حضرت جبرائیل تو صرف فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پیغمبر ہیں، عام انسانوں سے تو افضل ہیں. تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے نا، آدم کو تو سکھا دیے تھے نا. آدم کے تو دل میں وہ نام آ گئے تھے نا، تو جو دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ابھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں. جب شیخ عبد القادر جنانی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتے ہم نہیں پڑھ سکتے، ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ سکھایا ان کو. سب کچھ کہانی ہے. قرآن کے ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑیں ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی فرسودہ نظریات کے اوپر. اس لیے انہوں نے ایسے بالکل صحیح ٹوٹکا آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس. یہ رسک لے بھی نہیں سکتے. ترجمے بھی صرف برکت کے لیے کیے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آپ بہار شریعت کھول کے دیکھیں، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے نا اردو زبان کے اندر، مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت احمد صاحب ریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں. تو جب نماز کا چیپٹر شروع ہے نا، وہ ہر چیپٹر سے پہلے نا جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا اس پہ احادیث لے کے آتے ہیں. طہارت کا چیپٹر ہوگا تو بخاری مسلم سے احادیث لے کے آئیں گے، وضو کے اوپر، غسل کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر. اسی طریقے سے حج کا چیپٹر آئے گا، احادیث لے کے آئیں گے. نماز کا جب چیپٹر آیا نا تو اس پہ بھی حدیثیں لے کے آئے، لیکن حدیثیں کون سی کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. اب آگے نماز کا طریقہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا نا ان کو. تو وہ حدیثیں چھوڑ دی، باقی جتنی بخاری مسلم میں حدیثیں تھیں ساری ایک جگہ جمع کر دی، لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا. تو اینڈ پہ جا کے لکھا کہ یہ احادیث ہم صرف برکت کے لیے لکھ رہے ہیں، رہا ان احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ اخذ کرنا تو وہ ہمارا کام ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کام کر دیا، ہمیں اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بزرگ جو بہت عرصہ پہلے کام کر کے گئے نا، وہ کام کر کے نہیں گئے، کام پا کے گئے نا. تو یہ اندھا تھا جب بخاری مسلم سے حدیثیں لکھ رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ، جب تم فضائل لکھ رہے ہو نماز کا طریقہ بھی اسی بخاری مسلم سے لکھو نا، اور پھر بتاؤ کہ بزرگ کام ڈال کے گئے ہیں. تو اصول برکت کے لیے وہ کہتے، اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ برکت کے لیے لکھ رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہم نے نماز کا طریقہ اخذ کرنا ہے. تو قرآن بھی جو ترجمے ہوئے ہیں برکت کے لیے ہوئے ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے.
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے، علم غیب نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ پھر اللہ نے کہا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ذرا بتا دو نا ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر وہ نام فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی جو بھی اللہ نے ایک سامپل کے طور پہ چیزوں کے نام پوچھے تھے، تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں بھی علم غیب کا اللہ نے بتا دیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، اور جتنا علم میں کسی کو سکھاؤں گا اس کو آئے گا، اور جس کو میں نے نہیں سکھایا ہوگا کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے۔ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد کے اوپر، وجدان، عشق، یہ جو آپ کو کوئی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ان پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ دعا کیا کریں قل رب زدنی علما، اے رب ہمارے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب جو وہ ظاہر کر رہے تھے وہ تو ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، کافی ہیں، یہ زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، ان کے اندر کہیں چھپی ہوئی ایک خواہش موجود تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو تواڈے اندر خواہش ہے نا وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اس میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو مقدمہ جس طرح لڑ رہے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے، ظاہر ہے اللہ تو مالک ہے، تو مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیکورم کے اندر ہی اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے نا کہ یا اللہ اس کو بنا رہا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، یہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اسی بھی ہیں، سانوں بھی کنسیڈر کرو۔ تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ مجھے پتہ ہے، جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر اگر کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے نا تو وہ بھی مجھے پتہ ہے۔